بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کی راہ پر فرشتے حیران سے گزرتا ہے اس دکھ کو چودھری غلام احمد نے محسوس کیا اور اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اس دکھ کے مدارے کے لیے اس دکھ کو آسان بنانے کے لیے اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بمبر کے اندر ایک ڈائلسس سینٹر ہونا چاہیے جو بمبر کوٹلہ اسرائیلم کی کھاریاں گرد و نواح کے علاقے کے جتنے مریض ہیں ان کو یہاں ہم سب مل کے ان کی جو مشکلات اس کو آسان بنانے کے لیے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر سکیں اور 2 مشینوں سے اس کا آغاز ہوا اب 31 مشینیں ہیں جب مرض بڑھتا گیا دوستوں کی کمٹمنٹ دوستوں کی محنت تعاون کرنے والوں کا دل اور اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کی طرف بڑھا دیا اور یہ ادارہ پوری آباد آپ کے ساتھ آزاد کشمیر میں سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر اور پورے پاکستان کے اندر بھی ایک مثالی ادارہ ہے یہاں ڈاکٹر محبوب صاحب جو ایم ایس سے بھی چلے گئے ہیں اللہ نے بڑا منصب دیا ان کو یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے پہلے دن سے تو یہ ساری ٹیم جو یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ ساری ٹیم کمٹمنٹ کے ساتھ غلام احمد صاحب کی سربراہی میں اور ان کی موجودگی میں اس ادارے کے لیے دن رات کام کرتے رہے 2 مشینوں سے سفر 31 مشینوں میں پہنچا اور جب 2 مریض تھے اس وقت بجٹ کی پوزیشن دیکھنے اب 150 سے زیادہ مریض ہے جو اس ادارے میں روزانہ کی بنیاد پہ ڈائلسس فری کرواتے ہیں اور بڑے بڑے امیر ہم نے دیکھے ہیں کہ جب ڈائلسس پہ مریض ہوتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں اس کے اتنے اخراجات ہیں کہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ پر منتھ اس کے اخراجات ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ٹیم کی دن رات محنت سے اہل بمبر کے تعاون سے اہل کشمیر اور اہل پاکستان کی دعاؤں سے جناب شبیر صاحب یہ ادارہ جو ہے سب سے پہلے ہم ڈائلسس پروسیس فری کرتے ہیں ڈاکٹرز ان کے فری ہیں ان کے لیب ٹیسٹ فری ہیں اور سب سے بڑی اور یونیک سروس کہ روز کی بنیاد پہ مریض کو گھر سے لانا اور گھر چھوڑنا یہ بھی فری ہے اور یہ میرا ضمیر اور میرے ساتھیوں کا ضمیر مطمئن ہے کہ یہ سروس پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں کوئی ادارہ نہیں دے یہ صرف چناب فری ڈائلسس سینٹر بمبر آزاد کشمیر کو اعزاز حاصل ہے اور اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ اخراجات جو سارے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے ایک دن کا خرچہ اور مہینے کا 50 لاکھ روپیہ خرچہ ہے اور ایک سال کا 5 سے 6 کروڑ روپیہ اس کا خرچ ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے جناب گل بخشالی صاحب کہ جب سے ہم نے اس سینٹر کا آغاز کیا اس سے لے کے آج تک اس گھڑی تک کوئی ایسا پیر نہیں آیا کہ ہم نے یہ کہا کہ آج پیسے نہیں اور آج ڈائلسس سینٹر کسی مریض کا نہیں ہوگا اور ہمیں یہ بھی ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے اللہ کا کرم ہے اور ٹیم کی کمٹمنٹ عزم حوصلہ ہے کہ دن اور رات ہو سردی ہو گرمی ہو آندھی ہو طوفان ہو بارش ہو عید کی خوشیاں لوگ مناتے ہیں لیکن اگر مریض کو تکلیف ہو تو میرے ادارے کی ٹیم اور سٹاف جو ہے اپنی عید کی خوشیاں قربان کر کے اس مریض کی مشکل کو آسان بنانے کے لیے اس کے ڈائلسس کے لیے ڈائلسس سینٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ اس طرح کی سروسز پورے پاکستان میں ایمرجنسی میں کوئی ادارہ نہیں دیتا اور یہ کہنا آسان ہے پریکٹیکلی اس پہ کام کرنا بہت مشکل کام ہے تو میں آپ سے شبیر صاحب عرفان صاحب بیٹھے ہیں گل بخشالی صاحب بیٹھے ہیں باقی دوست بیٹھے ہیں کہ میری آپ سے گزارش ہے سارے دوستوں کی موجودگی میں کہ وہ شمع جو چودھری غلام احمد صاحب نے جلائی تھی اس کو ہم نے مل کے جلا بخشا اس کو ہم سب نے مل کے تر و تازہ رکھنا ہے تاکہ وہ لوگ جن کی زندگیاں یا منسلک ہیں ان کے حوصلے ٹوٹنے نہ پائیں کیونکہ کل ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اس وقت ہم اپنے رب کو اور چودھری غلام احمد صاحب کو
یہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہم نے آپ کا لگایا ہوا پودا جو تھا اس کی آبیاری کرنے میں ہمیں اپنی پوری کوشش اور جدوجہد کی ہے. تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا، شبیر صاحب آپ اسپیشلی آپ امریکہ ہوتے ہیں اور کوٹلہ اور گردنوا کے آپ کے جتنے دیہات ہیں وہ ان کے میکسیمم مریض ہمارے ڈائلسس سینٹر میں آتے ہیں. لیکن ایک یہ کمی ہے کہ ہم نے 12 کوشش کی، عامر عثمان صاحب نے بہت کوشش کی، لیکن اس ایریا سے اس ریجن سے ہمیں جو ہے وہ ڈونرز اور دوست ایسے نہیں مل سکے جو عامر عثمان صاحب کو اور ہمارا دستے بازو بنے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صاحب حیثیت بھی ہیں، صاحب دل بھی ہیں، صاحب کردار بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو آپ اپنے علاقے میں بھی اور جہاں آپ امریکہ ہوتے ہیں وہاں بھی اس ادارے کے لیے آپ کام کریں تاکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ اچھے طریقے سے چلتا رہے. تو معزز مہمانوں کا میں اپنی طرف سے پوری تنظیم کی طرف سے دل کے تھا گرائم سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بار پھر عرفان مجید صاحب، ڈاکٹر عرفان مجید صاحب جو بیرون ملک ہیں، ان کی نمائندگی یہاں عامر عثمان صاحب اور شالی صاحب کریں گے، تو کہ ان کا ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے جو راجہ کا تحصیل سرائے عالمگیر کے ایک دور افتادہ گاؤں پران سے، ان کی ساری فیملی انگلینڈ اور اسپین میں سیٹل ہے. راجہ صاحب نے یہاں روایتی سرائے عالمگیر سے تعلیم حاصل کی، لاہور سے پڑھا، اس کے بعد یہ ولایت بھی چلے گئے، میڈیکل کی ڈگری لی، اور اس نوجوان نے محنت کو اپنا شعار بنایا. ان کا شمار اسپین بارسلونا کے اندر ان پہلے 1-2 ڈاکٹرز میں ہوتا ہے جنہوں نے باقاعدہ وہاں پڑھ کر ڈگری لے کر شعبہ طب میں اپنا آپ منوایا. اور اس وقت یہ بارسلونا کے سب سے بڑے جو طبی ادارہ ہے اس سے وابستہ ہیں. ان کی تحقیق بھی جاری ہے، یہ PhD اسکالر لیول کے ہیں. اور جو کرونا ابھی پینڈیمک آیا پہلے فیز میں، ڈاکٹر صاحب نے 2 محاذوں کے اوپر بڑی خوبصورت جنگ لڑی. یہ خود بھی کرونا کا شکار ہوئے، لیکن پھر انسانیت کی خدمت کے توفیل اللہ نے صحت دی. انہوں نے ایک طرف ہسپتال میں بطور معالج کردار ادا کیا مریضوں کے علاج کا، اور دوسری جانب انہوں نے اپنی پاکستانی کمیونٹی کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا. مریضوں کی کاؤنسلنگ، ان کو فون پر، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر ہدایات، اور پھر ایک اویئرنیس کی کیمپین پوری چلائی کرونا کی سوشل میڈیا. اور ان کی خدمات کے توفیل خصوصی طور پر پاکستانی کونسلیٹ بارسلونا میں اس نے ڈاکٹر صاحب کو اپریشیٹ بھی کیا، ان کا نام بھی لیا، حکومتی سطح پر بھی ان کو اپریشیٹ کیا گیا. ڈاکٹر عرفان مجید راجہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور بڑے کڑوے کسیلے تیکھے لہجے کے لکھاری بھی ہیں. اور جو سب سے بڑی چیز مجھے اپیل کرتی ہے کہ یہ سچے کھرے پاکستانی ہیں. پاکستانیت پر یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور اس شخص کو کبھی اسپیئر نہیں کرتے جو اپنے وطن کے خلاف بولتا یا لکھتا ہے. ڈاکٹر عرفان مجید راجہ اور بہت سے علمی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. روزن ان کا شعری مجموعہ جو ہے یہ منصہ شہود پر آیا تو انہوں نے اسی دن ٹھان لی کہ میں روزن سے ملنے والی جتنی رائلٹی ہے وہ چنار فری ڈائلسس سینٹر کے مشن کے نام کرتا ہے. اور انہوں نے آج اپنا وعدہ ایفا کر دیا. روزن جو ہے وہ جب یورپ میں پہنچی تو اس میں مانچسٹر اور بارسلونا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا. جانی و مالی میں اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنی ایک علمی و ادبی کاوش اس چنار ڈائلسس سینٹر کے سپرد کر دی ہے. میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور ایک دفعہ پھر میں چودھری غلام احمد صاحب کو جو ہے آرگنائزیشن موسیٰ جان صاحب، چودھری دیگر امام برساوی صاحب اور جناب راجہ دماغ صاحب اور تمام ٹیم کے لوگوں کو میں یہاں پر اپنی طرف سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں.
کہ جو آپ اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم ابھی چودھری غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد ایک غم کی کیفیت میں ہیں، ایک دکھ میں ہیں، ایک مشکل میں ہیں، اس لیے شاید اس طرح سے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے. تو میں اپنی تمام امریکہ کی آرگنائزیشن کی طرف سے، یہاں کی آرگنائزیشن کی طرف سے، جناب راجہ عرفان مجید صاحب جو ڈاکٹر صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی بک کی تمام انکم اس ادارے کی نظر کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا مشکور ہوں. اور انہوں نے ہمیں بھی ایک راستہ دکھایا ہے کہ ہم اپنی انکم کا ایک حصہ اس ڈائلسس سینٹر کے لیے مختص کریں. اس حوالے سے میں خود اپنی طرف سے چناب فری ڈائلسس کے لیے آج 1 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. اور میں تمام دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم جس طرح غلام احمد صاحب کی سربراہی میں محنت کر رہے تھے، اب اس سے کہیں زیادہ محنت کریں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہم وہاں پر جا کر امریکہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، چودھری شفیق صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے، ملک عابد صاحب کے ساتھ اور باقی تمام دوست جو ڈونرز ہیں، امریکہ سے ہیں، اوورسیز کے حوالے سے، انگلینڈ سے ہیں، تمام سے مشاورت کر کے ہم وہاں پہ لائے عمل بنائیں گے کہ کیسے ہم اس ادارے کو بہتر سے بہتر سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس مشن کے ساتھ، اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور چودھری غلام احمد صاحب کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے اور اپنی طرف سے دن رات محنت کریں گے. انہوں کا نام اج میں پہلی باری سنیا، لیکن انہوں کا کام جڑا وہ میں سالہ سال تو دیکھنا پیا، وہ تعریف کرنا پیا. ہر جگہ تے فخر نال اسی دسنے ہیں کہ سارے پیپر کے ایک ایسا ادارہ ہے جڑا کہ وہ کر رہا ہے، جڑا ناممکن ممکن کر رہا ہے. میرا چودھری غلام احمد صاحب اور سلوٹ ہے. اور تمہیں سارے بہت ساری مبارکباد ہے جڑے کسی نہ کسی حوالے نال تسی اس ادارے نال جڑے ہو. میری بہت 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 ساری مبارک ہے تمہیں سارے. اللہ کا بڑا کرم ہے اس میرے تے، پر اس واسطے نہیں ہے کہ روزگار اچھا ہے، چلان واسطے گڈی ہے، رہن واسطے گھر ہے، نہیں، بالکل نہیں. اللہ کا بڑا کرم اس واسطے ہے کہ سمجھ آ گئی کہ زندگی ایک سفر ہے، تے لنگدیاں کوئی اچھا کردیا، لنگدیاں کوئی اچھا کر کے تے گزردیا جانا ہے تے اپنی منزل تے پہنچ جانا ہے. اتنی ساری گل ہے، چھوٹی جی گل ہے، سمجھ آ جاتی ہے بندے نوں، تو میں سمجھنا کہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اپنے خوشی یا دل کی تسکین واسطے میرے اندازے دے وچ لوگ پیسے نو، دولت نو، شہرت نو، جائیداد نو سمجھ لیندے ہیں کہ وہ ہوے دی تے اسی خوش ہواں گے. لیکن میں سمجھنا کہ جس ویلے تمہیں یہ سمجھ آ جائے نکی جی گل ہے تے تہاڈی کامیابی جڑی ہے وہ اسے وچ ہے. اور چودھری غلام احمد صاحب ہوراں دے کام نوں دیکھدیاں ہویاں میں انہاں دے پیراں دی خاک ہاں. میں اپنے پنڈ دے وچ ایک ویلفیئر سوسائٹی جڑی ہے وہ چلا رہا، جس حوالے نال میری عتیق الرحمان صاحب ہوراں نال پہلی ملاقات شامپور دے وچ ہوئی اتفاق نال. بہت شکریہ تساں مینوں اس جڑے انوائٹ کیتا اتنے آنے کا. اج عامر عثمان صاحب ہوراں دا میں بڑی شکر گزار ہاں جنہاں نے مینوں نال لے کے آئے نے، تے مینوں بڑی خوشی ہے میں اتنے تواڈے سامنے ہاں. اللہ دی ذات سانوں سارے لوگوں اپنے اپنے حصے کا جڑا دوران سفر تھوڑا تھوڑا کام کرنے کی اللہ دی ذات تے اپنی اپنی حیثیت میں رہ کے اللہ دی ذات نے جڑا سانوں خصوصیات نال عطا فرمائی ہیں انہاں نوں بروئے کار لاندیاں ہویاں سانوں اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دی ذات میں. میرا ایک سجیشن ہے عتیق الرحمان صاحب اور نال کہ جیسا کہ میں پہلے کام کرنا پہ اپنے پنڈ دے وچ
سجیشن ہے اگر پاسبل ہوگی تو اسی ایک عامر عثمان صاحب ہوਰਾਂ نے افتتاح کیا ساری ایمبولینس سروس کا تو سارے نا 4-5 پنڈ نے لنگڑیال بنگیال شامپور گولڑا پانڈگرام مڈاڑ اگر پاسبل ہوگی تو اسی بھی اس ادارے نال جڑ کے تے کوئی تھوڑا جہا اسی ہاتھ جڑا ہے نا تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا پوائیے کہ انہاں پنڈاں دے جتنے پیشنٹس نے انہاں دا جڑا آن جان دا جڑا ہے نا کام وہ اسی اپنے ذمہ لے لئیے. اس دے نال نال میں سنیا ہے کہ اس ادارے نو 1 لاکھ روپیہ ایک دن کا میرے خیال ہے 1.5 لاکھ روپیہ کا خرچہ ایک دن کا. وہ میں اس دریا دے وچ ایک قطرہ اپنی طرف جڑا ہے نا وہ ایڈ کرنا 1.5 لاکھ روپے کا ڈونیشن جڑا میں اس ادارے واسطے اس نال میں اجازت چاہوں گا. اس حوالے سے انشاءاللہ دیکھیں گے. ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی آمدن سینٹر کے لیے وقف کی ہے. تو ایک شعر جو ہے وہ بڑے عرصے سے میں پڑھا کرتا تھا کہ چیختا چلاتا ہی چلا جاتا ہوں فضاؤں سے میں، چیختا چلاتا ہی چلا جاتا ہوں فضاؤں سے میں، کسی کو ساتھ سے ٹکراؤں گا تو برس جاؤں گا. اور اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ چاہے غلام احمد صاحب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے آنکھیں برستی ہیں، دل کس طرح سے پھٹتے ہیں اور ہم کس طرح سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. لیکن ہمیں مضبوط ہونا ہے. جو مشن چاہے غلام احمد مرحوم و مغفور ہمیں دے گئے ہیں اسے بہر صورت ہم نے نبھانا ہے. اور بحیثیت DHO بمبنی، بحیثیت ڈاکٹر محبوب جو شروع سے میرا ان کا ساتھ رہا تھا وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور اب میں عتیق صاحب سے، کمار صاحب سے، دیگر دوستوں سے اور اس تنظیم کے جو نومنتخب صدر ہیں سید موسیٰ جان صاحب، ان سے یہ بڑے واشگاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پیچھے کوئی سہارا نہیں رہا. اب ہم نے پیچھے مڑ کے یہ نہیں دیکھنا کہ غلام احمد صاحب امریکہ سے آئیں گے اور ہمارے مسائل حل ہوں گے. سچی بات ہے بہت بڑا ایک ہمارا ذاتی نقصان نہیں کہہ لیں، ہمارے معاشرے کا نقصان ہے، دیگر کا نقصان ہے، پورے کشمیر کا اور پھر پاکستان کا جو علاقہ ہے، اس سارے علاقے میں اتنی بڑی شخصیت دور دور تک نظر نہیں آتی. ہم بالکل دل گرفتہ ہیں، ہم اداس بھی ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. ان کا یہ سینٹر ہمارے پاس موجود ہے. اسے سنوارنے کے لیے، اسے مزید بہتری دینے کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑا ہم انشاءاللہ کریں گے. اور آپ احباب سے جو آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ سے ہمارا حق ہے. پنجاب کے جو قریبی جو علاقے ہیں، تحصیل کھاریاں اور تحصیل سرائے عالمگیر جلم کا علاقہ جو ہے یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے. پہلے بھی ہمارا آنا جانا رہا، وہاں سے دوستوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے. لیکن اب ہم مزید چاہیں گے کہ اس سلسلے کو عامر عثمان صاحب آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو مزید وسعت دینے کی کوشش کی جائے. الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، کرنے کی باتیں بہت سی ہیں، لیکن تشکر کے الفاظ ہیں. شکریہ ہے آپ کا کہ آپ تشریف لائیں اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں کہ جب ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے جدائی، لیکن مشیت الہی ہے، رضا الہی ہے، اس پہ جو ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے اور ان کا جو مشن ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چودھری غلام احمد صاحب آج ہم میں نہیں، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی محسوس کریں گے کہ وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہمارے دلوں میں دھڑک رہے ہیں. اور جو پودا انہوں نے لگایا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی آبیاری کریں. عامر عثمان عادل صاحب قلم قافلہ کے امیر ہیں اور اس ادارے کے سفیر ہیں، اور ہمیں فخر ہے ایسی شخصیت پر جو معاشرے کا درد محسوس کرتے ہیں
اور اس درد کو محسوس کرنے کے بعد اس کا اظہار ایسے الفاظ میں کرتے ہیں کہ سننے والا صاحب بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آج قلم قافلہ کا سر اس لیے بھی فخر سے بلند ہے کہ ہم قلم دوست لوگ ہیں، شاعر اور ادیب ہیں، اور ڈاکٹر عرفان مجید راجہ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ کہ آج کے دور میں پاکستان میں کتاب کوئی خرید کر پڑھنے نہیں پڑتا۔ اگر یہ روایت ہوتی یہاں کتاب خرید کر پڑھنے کی تو میں 31 کتابیں آ چکی ہیں، کاش اس کے بعد جو میں کتابیں ہیں وہ بھی کوئی پڑھے، لیکن نہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عرفان مجید صاحب کو، جنہوں نے اپنی سوچ اس ادارے کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم چوئی صاحب کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کریں۔ میں قلم کے حوالے سے آپ کا پیغامبر بنوں گا۔ آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ دوست جانتے ہیں مجھے، دنیا بھر میں لوگ مجھے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ڈیوٹی آج میں لے رہا ہوں میں اسے ہر ممکن طریقے سے، جہاں تک ڈونیشن کی بات ہے تو ہر روز صاحب استطاعت جتنی اس کی چادر ہوتی ہے اتنے ہی وہ پاؤں پہ لاتا ہے۔ تو میں ممبرشپ لوں گا اس ادارے کے، 2000 روپے ماہانہ مجھ سے وصول کیا کرے۔ مجھے اس ادارے کا ممبر بننے میں اعزاز ہوگا۔ میں اکٹھے میرے پاس نہیں ہے کہ میں اناؤنس کروں کہ ہاں یہ 2000 روپے میں دوں گا، اور جب تک زندہ ہوں دیتا رہوں گا، اور بچوں سے بھی کہوں گا کہ میرے مرنے کے بعد اس ادارے کو یہ ڈونیشن۔ محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب النزع وقنا حساب المیزان۔ یا الہی میں کلام پاک پڑھی جڑی حاضر جماعت میں پڑھی توفۃ ہدیۃ نذرانۃ عقیدۃ تیری بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے کو قبول و منظور فرما۔ قبول و منظور فرما کے دسوا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خیر الانام کے اندر پیش کرنے کو قبول و منظور فرما۔ حضور کے صدقے دے وسیلے دے نال خصوصاً بالخصوص چودھری غلام احمد صاحب اور پروفیسر اسد شاہ صاحب جو سوال پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما۔ قبول و منظور فرما کہ انہوں نے کروٹ کرو جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ ترفع مقام عطا فرما۔ اللہ پاک انہوں دی جتنی بھی ٹیم ہے اس وقت غم ناک حالت دے اندر ہے، اللہ پاک انہوں نے صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما۔ جڑا وہ مشن چھوڑ کے گئے نے اللہ پاک اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس سینٹر نو شاد و آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خصوصاً بالخصوص دعا کرنے آج بھی اس تقریب دے روئے رواں ڈاکٹر عرفان مجید راجہ صاحب کہ اللہ پاک انہوں نے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما، مال جان عزت آبرو دی حفاظت فرما۔ اللہ پاک سانو سارے انہوں بھی درد عطا فرما کہ ایسی سینٹر دے نال دن دگنی رات چگنی اس دے نال ترقی عطا فرمائے، اور سانو اس دے نال تعاون کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الحکیم محمد وعلی آلہ وسلم۔